جرم سرے عام کریں گے، اصحاب کا دفاع تو صبح و شام کریں گے۔ روز اول سے ہمارے علماء کرام یہ بات کہتے آ رہے ہیں، انقلاب ایران جس کا بانی خمینی ہے وہ بیرونی ایجنڈے پہ لایا گیا اور اسلام کے مقابلے میں باقاعدہ ایک مذہب گڑھا گیا جس کی سرپرستی امریکہ اور اسرائیل نے کی، لیکن یہ بات ماننے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ آج مذہب تشیع کا ایک بڑا ذاکر اس بات کا اعتراف بھی کر رہا ہے اور مذہب تشیع کی بہت سارے راز فاش کر رہا ہے کہ خمینی نے جو انقلاب لایا تھا یہ اسرائیل کی سرپرستی میں لایا تھا، یہ ایرانی انقلاب پاکستان کی دشمنی پر مبنی تھا۔ آپ یہ شیعہ ذاکر حسن اللیاری کی گفتگو سنیں، مزید اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ آج سے 44 سال پہلے 45 سال پہلے جب خمینی صاحب نے اپنا انقلاب لایا تھا تو عالم اسلام میں ایک بھی تنظیم نہیں تھی جس کا کام شیعوں کی تکفیر اور شیعوں کا قتل اور شیعوں کے خلاف جہاد ہو۔ اس نے انقلاب لایا امریکہ کے سرپرستی اور فرانس کے سرپرستی سے، تو پورے دنیا میں ایک لہر چلی، اس کو کہتے ہیں اسلامی بیداری کا لہر۔ وہ در حقیقت اسلامی بیداری کا لہر نہیں تھا، وہ تکفیری بیداری کا لہر تھا، وہ جہادیت کا لہر تھا۔ اس کی وجہ سے اور اس کے انقلاب کی وجہ سے جماعت عمریہ کے علماء کو بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ اگر شیعہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم تو ان سے زیادہ ہیں۔ اور پھر ان کو مغرب و مشرق کی سرپرستی مل گئی اور عربوں کی سرپرستی مل گئی اور پورے دنیا میں ان کے تنظیمیں پھیل گئی جن کا کام کیا ہے، جن کا آئیڈیالوجی کیا ہے۔ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ شیعہ کافر ہے اور شیعوں کو قتل کیا جائے۔ میرے محترم ناظرین، انقلاب ایران سے پہلے بھی پارا چنار میں شیعہ اور دوسرے جو قبائل ہیں ان کے درمیان مشکلات تھیں، لیکن وہ قبائلی مشکلات تھیں کہ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کی زمین پہ قبضہ کیا۔ انقلاب ایران کے بعد ان کو بہت بڑی حوصلہ افزائی ملی ہے اور یہ ایک تکفیری رنگ لے کے گئی ہے، اور شیعوں کو یہ تکفیر جس طرح انقلاب ایران کے بعد ہوئی ہے بالخصوص پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اب کہاں ہے رہبر معظم؟ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، جو کہ امریکہ کو للکارتا ہے، اسرائیل کو للکارتا ہے جھوٹ کے طور پہ۔ پہلے اسرائیل کو خبر دیتا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، پھر کچھ میزائل مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، پاکستان کے اور کراچی اور لاہور کے بیوقوف ولایت فقیہ کے لیے نعرہ لگانے والوں کو ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں اس نے اسرائیل پہ میزائل داغے۔ تو اگر واقعا داغنے تھے تو پہلے اطلاع کیوں دی؟ ٹھیک ہے نا، کیوں ایک اسرائیل مرا نہیں ان کے مسائل سے؟ اور بھائی تو امریکہ کو للکارتا ہے، تو ولایت فقیہ۔ دیکھو عزیز، خامنئی کبھی بھی شیعہ والا اسٹینڈ نہیں لے گا، شیعوں کے لیے کبھی نہ اس نے اسٹینڈ لیا ہے نہ اسٹینڈ لے گا، شیعوں کے دفاع کے لیے کبھی موقف اختیار نہیں کرے گا۔ اس کا موقف شیعوں کا موقف نہیں ہے، اس کا موقف عمریوں کے جوتے چاٹنے کا موقف ہے۔ فلسطین کے لیے بھی وہ سینہ چاکی اگر کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ عمری ہیں، اگر وہ شیعہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا۔ آج سے دیکھ، ابھی تو نہیں پارا چنار میں شیعہ مر رہے ہیں، پاکستان میں ابھی شیعہ مر رہے ہیں، 40 سال سے شیعہ ذبح ہو رہے ہیں، 40 سال سے ذبح ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے دکھائیے خامنئی کا ایک بیان دکھائیے۔ فلسطین میں کتا مرتا ہے تو یہ دم ہلا کے آ جاتا ہے کتے کی طرح، 10 بیان دے دیتا ہے، تقریر کرتا ہے کہ وہ فلسطین میں کیا ہوا، نہیں کرتا۔ یہ ابراہیم رئیسی جس کے لیے تم نے اتنا تقریریں کی، مجالس رکھی، فلاں رکھا، یہ کیا تمہارے لیے؟ کبھی اس ایران کا صدر تھا، یہ کبھی اس نے آپ کے لیے پارا چنار کے لیے اس نے کبھی بیان دیا تھا؟ اس نے الٹا پاکستان پہ تو حملہ کیا تھا اس نے، ابراہیم رئیسی نے، اسی ملعون نے، اور اس کا جو باپ ہے، اس کا دادا ہے خامنئی۔ آپ مجھے دکھائیے نا 45 سال میں یہ اس نے یا خمینی نے پاکستان کی شیعوں کے لیے کہ جو قتل عام ہو رہے ہیں اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے، کیا بیان دیے؟ کچھ بھی نہیں کیا بھائی، اور کبھی نہیں لے گا بھی نہیں۔ اور یہ آپ اور کتنی ہماری قوم، اور تمہارا حق یہی بنتا ہے، قوم تمہارا حق یہی بنتا ہے، ایک قوم جو بیوقوف ہے، ایک قوم جو سویا ہوا ہے، ایک قوم جو غافل ہے، ایک قوم جو اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، جو کہتا ہے میرا مقام پیغمبر کا مقام ہے، علن کہتا ہے۔ ولایت فقیہ کا کیا مطلب ہے؟ میرا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، تمہارے سامنے کہتا ہے، اور تم پھر اس کو گالی دینے کے بجائے، اس کو لعنت کرنے کے بجائے تم اس کی تصاویر اپنے مجالس میں رکھتے ہو، اپنے جلسے میں نکالتے ہو، اپنے جلوسوں میں نکالتے ہو، امام حسین علیہ السلام کے حرم کے امام حسین علیہ السلام کے علم کے ساتھ اس کے گورنمنٹ کے جھنڈے نکالتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو تمہارا حق یہی بنتا ہے۔ تم جب ایک اجنبی ملک کے ایجنڈا اپنے ملک میں بغیر کسی سوچ سمجھے، کس میں تمہارا مفاد کیا ہے، اپنے ملک میں پھیلا رہے ہو، اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہو، اور جب تم ایک ایسا طاغوت جو کہتا ہے میرا مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا مقام ہے، تم نے اس کو واقعی تصدیق کی، جی ہاں آپ ہمارے رہبر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر پاکستانی فوج، پاکستانی گورنمنٹ اس بات پہ راضی ہو کہ تکفیری آپ کو مار دیں اور آپ کا دفاع نہ کرے، تو آپ اپنے آپ کو ملامت کریں، آپ اپنے علماء کو ملامت کریں، آپ اپنے مولویوں کو ملامت کریں۔ جب آپ خود اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مفادات کو چھوڑ کر، اپنی بقا کو چھوڑ کر ایک بیوقوفی کی جنگ
ایک حماقت کی جنگ لڑ رہے ہو، اس کو اپنا محاذ تم نے بنایا ہے، اور تمہیں غیر ملکی ایجنڈے کے تم ایجنٹ ہو گئے، تو لازمی بات ہے کہ اس ملک کے ایڈمنسٹریٹرز، اس ملک کے حکمران، ان کو آپ سے ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ففتھ کالم ہے، کیونکہ آپ ایک بیرونی ملک کے اور ایک بیرونی طاقت کے یہاں پہ پاکستان میں علیہ کار ہیں، اور شیعہ جہاں بھی ہیں وہ ایران کے علیہ کار ہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے جرمنی میں ایک بڑا سینٹر تھا، آیت اللہ بروجردی نے بنایا تھا، اسلامک سینٹر آف ہیمبرگ میں سب سے بڑا اسلامک سینٹر آیت اللہ بروجردی کے مانے اس پہ چھاپا پڑا جرمنی کی انٹیریئر منسٹری نے، وہ کہا کہ یہ یہاں پہ ملائت فقی کا آئیڈیولوجی یہاں پہ پھیلایا جا رہا ہے، یہاں پہ ہمارے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیا جاتا ہے کہ ہم جرمنی میں کیسے انقلاب لائیں، اور ان کا حزب اللہ سے تعلق وہ مسجد ہی سیل کرا دی ہوئی۔ یہ شیعوں کی بدنامی نہیں، بالکل شیعہ مساجد جہاں بھی ہیں، شیعہ امام بارگاہ جہاں بھی دنیا میں، چاہے پاکستان میں ہو چاہے امریکہ میں، وہ ان میں کیونکہ ایران نے پچھلے 40 سال آپ کے علماء کو برین واش کیا ہے، ان کو اپنا ایجنٹ بنایا ہے، زامبیز بنایا ہے، تو ہر امام بارگاہ، ہر ممبر تقریباً ایران کے لیے ایک ٹریبیون ہے، اور حکومت ایران کی سیاست پھیلانے کے ایک وسیلہ ہے۔ خدا لعنت کرے حکومت ایران کو، اس نے مذہب کو، ہمارے مذہب کو یرغمال بنایا، اور خدا لعنت کرے علماء کو، یہ جاسوس بن گئے، اعلی کار بن گئے ایران کو، اور اس کی وجہ سے تکفیریوں کے جو لوگ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، جیسے حکومت پاکستان ہے، وہ تکفیریوں کا تھینک یو ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، مارو شیعوں کو، مارو، کیوں نہ مارے شیعہ کو؟ جب شیعہ ایک بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو دبانا، ان کو قتل کرنا، یہ پاکستان حکمران دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفاد میں ہے، کہ جب سے انقلابی ایران آیا ہے شیعوں کی وفاداری بدل گئی ہے۔ شیعہ جو ہے، جو ایک مذہب تھا، شیعہ جو ایک دینداری کا طریقہ کار تھا، شیعہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بن گئی ہے حکومت ایران کے بعد۔ یہ ایک انقلاب کا حصہ بن گئے ہیں جس کا لیڈر خامنئی ہے، کہ وہ انقلاب کے ارادے کیا ہیں کہ پورے عالم اسلام میں انقلاب لایا جائے، پورے عالم اسلام کا لیڈر خامنئی صاحب ہوں۔ تو لازمی بات ہے کہ شیعہ جہاں بھی ہوں گے، جب شیعوں کی آئیڈینٹی یہ ہوئی، شیعوں کی ایکٹیویٹی یہ ہوگی، شیعہ کا ریلیجن یہ ہوگا، دین مذہب یہ ہوگا کہ ہم مذہب نہیں ہیں، ہم موومنٹ ہے، ہم ایک تحریک ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایک لیڈر ہے، رہبر معظم انقلاب ہے، ہم اس انقلاب کا حصہ ہیں، تو جو انقلاب کے مخالف ہوں گے وہ تو آپ کو لات ماریں گے نا، لات ماریں گے۔ تو اب یہ رہبر پر مزے کی بات یہ ہے کہ رہبر معظم انقلاب کو آپ کی دشمنوں سے ہمدردی ہے، آپ سے ہمدردی نہیں ہے، یہ مزے کی بات ہے، اور آپ کی بے وقوفی پر، آپ کی جہالت پر، آپ کی غفلت پر، او شیعو، نام کے شیعو، تم نے دین چھوڑ کر اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑ کر کہہ دیا کہ خامنئی کی ولایت جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے۔ اپنے دین چھوڑ دی تم نے نا، دین تو تم نے چھوڑ دی۔ اب بھائی جو کہتا ہے خامنئی، اور مجھے بتاؤ، سمجھا دو کہ کوئی آ جائے مناظرہ کر لے مجھ سے، وہ کیسے دوست دیندار ہے جو کہتا ہے خامنئی کی ولایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے؟ لعنت ہے اس دین پر، لعنت ہے اس مولوی پر، اور تمہارے سب مولویوں کا یہی عقیدہ ہے۔ تم جماعت عمریہ کے مولویوں پہ ہنستے ہو، مولوی جماعت عمریہ کے مولوی بیوقوف ہیں، ابو بکر عمر کی، وہ کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ اپنے حال پہ رحم کرو، تم نے دین چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، اور کس کے لیے دین چھوڑ دیا؟ خامنئی کے لیے۔ ناظرین، یہ آپ نے اس کی گفتگو سنی جس کے اندر اس نے اہل تشیع کی اصلیت کھول کے بیان کی، بالکل واضح بتا دیا کہ تشیع ہے کیا، اس نے سب تشیع کی تکفیر کی اور کہا کہ یہ دین سے پھر چکے، اور رہبر معظم کی بھی تکفیر کی، خامنئی کی تکفیر کی، اور یہ بات اس نے واضح کہہ دی کہ مذہب تشیع کی سرپرستی امریکہ نے کی، اور امریکہ کے کہنے پہ خمینی نے یہ مذہب گڑا اور ایران کے اندر انقلاب لایا، جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا ان کے کفر کا اعلان کر رہی ہے۔ ہمارے اکابرین آج سے کئی عرصہ پہلے یہ بات کہتے آ رہے تھے، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، امید ہے اب سب کو یقین آ گیا ہوگا، چونکہ حسن اللیاری یہ مذہب تشیع کا ایک روحانی ابا مانا جاتا ہے، اب روحانی ابا نے اعلان کر دیا کہ تم کافر ہو، مسلمان نہیں ہو، تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسرائیل کی سرپرستی میں تمہارا وجود آیا، خامنئی کو تم رسول کے برابر ماننے لگے ہو، اس لیے تم سب کافر ہو، مسلمان تم میں کوئی بھی نہیں۔